اگلے احکامات پڑھ لیتے ہیں. خاندان کے نظم میں مرد سربراہ اور عورت ماتحت ہے. مرد حاکم اور عورت محکوم ہے. بڑا برا لگتا ہے ہمیں یہ لفظ. مرد مطاع اور عورت مطیع کا درجہ رکھتے ہیں. ہنسی میں اس لیے حاکم پہ کہ الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ جب بھی سورۃ نساء میں لوگ یہ پڑھتے ہیں تو بہت ہی برا مناتے ہیں کہ ہاں ہم پہ حاکم ہے، لیکن اصل اس کی کیفیت جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرد کو اپر ہینڈ دیا ہے. آپ سوچ لیجئے، اس کو ایسے کر لیجئے کہ 100 ہے نا، آپ 100 کو کریں 50 اور 50، تو 50 میں سے ایک نکال کے نا تو ادھر 51 کر دیں، ادھر 49 کر دیں. یہ ہے اسلام کی بانٹ. عورت 49 ہے تو مرد 51 ہے. ایک درجے کا فرق. علیہم درجہ. اس کی آیت ابھی ہم پڑھیں گے. مرد گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے. وہ مرد جو نکھٹو بن کے بیٹھے رہیں، یا وہ مرد جو کمائے نہ اور بیویوں سے کہیں تم کماؤ، وہ مرد نہیں. اور عورتیں کبھی ایسے مردوں کی عزت نہیں کرتی جو مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. یہ تو عورت پر ایک بہت بڑی بیگار ہے نا کہ گھر کے بھی کام کرے، پھر باہر کے بھی کرے، اور کما کے لائے اور پیسے مرد لے لے. کتنی ماسیوں کی یہ کہانی ہے، پہلے گھر گھر جا کے برتن دھوتی ہیں، پھر کام کر کے پیسے لاتی ہیں، تو مرد لے کے نشہ کرتے ہیں. اسی طرح ویسٹرن کلچر میں بھی آپ دیکھیے کہ عورت جو ہے بعض دفعہ مرد سے بہت زیادہ کما رہی ہوتی ہے اور وہ ضروریات پوری کرتی ہے. یہ غیر فطری بانٹ ہے. لفظ قوام عربی زبان میں حاکمی کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ بالکل ایسے جس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ٹیک کیئرر، مینیجر، مدبر، منظم، اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، فزیکلی بھی ہوتا ہے. اس کا اپر ہینڈ ہے. کیوں؟ 2 ریزن. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اس میں کدھر اشارہ ہے؟ اگر آپ اس آیت کے اوپر ایرو لگا کے لکھ لیجئے کہ اس میں مرد کی جسمانی ہیلتھ کا تذکرہ ہے. عموماً مرد ٹال ہوتے ہیں، عموماً مرد اسٹرانگ ہوتے ہیں، مردوں کے اندر وزن اٹھانے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، مرد ڈرتے نہیں، مرد جذباتی نہیں ہوتے. گھر میں چور آ جائے تو مرد کانپتے نہیں ہیں، چوہا نکل آئے تو ٹیبل پہ نہیں چڑھ جاتے، اچھلتے نہیں ہیں، چمکتے نہیں، گاڑی کہیں مار دیں تو بعد میں بیوی کو نہیں کہتے آؤ مجھے یہاں سے چھڑاؤ. آپ فطرتاً دیکھیے کہ اللہ نے مرد کے اندر ایک قسم کا شیلٹر رکھا ہوا ہے. اللہ کی نعمت ہے، اس نے دی ہے. جیسے آپ دیکھیں اس بلڈنگ کے اندر پلرز ہے نا، تو اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے نا، تو پلرز، گھر کے پلرز ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ اللہ نے اگر مرد کو یہ طاقت دے دی ہے تو کوئی اس میں مائنڈ کر سکتا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات نہیں. آپ کوئی کہ نہیں جی لو جی مرد کو تو یہ بنا دیا تو آپ چوہا مار لیں. بھئی آپ کو جو برابری چاہیے، ایکویلٹی چاہیے، تو گو ہیڈ جائیے چور کے ساتھ آپ مقابلہ کریں. ٹائر خراب ہو گیا گاڑی کا، جا کے بدلیں. صرف وجہ سنی سنائی باتیں. وہی بات، نظریات، ایکویلٹی اور فریڈم. یہ فریڈم اور ایکویلٹی نے عورت کو کہیں کا نہیں چھوڑا. مرد اسٹرانگ ہے، عورت کو خوش ہونا چاہیے. آپ کو کہا جائے کہ یہاں یہ ٹیبل بہت اسٹرانگ ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور کرسیوں کو بھی اٹھانے کی طاقت نہیں. ایسا کریں کہ آپ کرسیاں اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیں، اس ٹیبل کے لیے وہاں سے مردوں میں سے بلا لیں. بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ ناراض؟ اور آپ کہ نہیں ایکویلٹی، ہمیں ٹیبل اٹھانا ہے، ہم ان سے بڑے بن کے دکھائیں گے انہیں کہ وہ کرسیاں اٹھائیں، ہم ٹیبل اٹھائیں گے. تو شوق سے اٹھائیے. آج کی عورت نے بڑا ہونے کے لیے، برابر ہونے کے لیے اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ ڈالا ہوا ہے جو وہ اٹھا نہیں پا رہی. چیخیں نکلے. اس وجہ سے سوسائٹی میں سکون نہیں ہے. مان جائیے کہ بس مجھے چمچہ ہی پھیرنا چولہے میں، کھانا ہی پکانا ہے، مجھے بس ہلکے پھلکے کام کرنے، مجھ سے نہیں بڑے کام ہوتے. جب ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں، جب بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ کئی سٹریس ہوتے ہیں، عورت نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. اسلام نے کہا تم سیکیور رہو. اب تصور میں لائیں ذرا کہ ایک عورت ہے جس کو ہر چیز بنی بنائی ملتی ہے. گھر سے نکلے میاں بیوی شاپنگ کرنے کے لیے، میاں کہتا ہے اچھا بیگم آپ بیٹھے میں گاڑی چلاتا ہوں. بیوی بیٹھی ساتھ اپنا میک اپ ٹھیک کر رہی ہے، پرس ٹھیک کر رہی ہے، اور لسٹ میں اور چیزیں لکھ رہی ہیں کیا کیا لانا ہے، اور مرد بیچارہ ڈرائیو کر رہا ہے. پھر وہاں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، پھر مرد کہتا ہے اچھا جی، اب اترتا ہے، ساتھ ہی ڈور کھولتا ہے، بیوی باہر جاتی ہے، ٹرالی پکڑنے لگتی ہے. میاں کہتا ہے نہیں آپ چیزیں لے، میں ٹرالی پکڑتا ہوں. میاں اس کے پیچھے پیچھے ٹرالی لے کے پھر رہا ہے. بیوی ایک رانی اور ملکہ کی طرح چیزیں ڈال رہی ہے، سارے گھومتی ہے. اس کے بعد کاؤنٹر پہ لائن لگ گئی. میاں کہتے بیگم آپ ادھر ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں. بیگم جو ہے وہ کھڑی کیا بلکہ اور چیزیں لا رہی ہے جا کے کہ جو رہ گئی تھی کوئی اسٹور میں وہ بھی لے آؤ. پھر وہ بیچارہ لمبی لائنیں لگا کے کھڑا ہو کے پے کرتا ہے، پھر تھیلوں میں ڈالتا ہے. یہ کرنے چاہتی ہے، کہتی نہیں آپ رہنے دیں میں کرتا ہوں. وہ سارے تھیلوں میں سامان بھرتا ہے، پھر واپس جاتے ہیں، گاڑی کھولتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بیٹھے میں گاڑی میں سامان رکھتا ہوں. وہ ٹرنک کھولتا ہے، سارا سامان رکھتا ہے، پھر ٹرالی بھی جا کے اس کی جگہ پہ رکھتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، بیگم کو گھر لاتا ہے. وہ کہتا ہے آپ چلے اندر میں لے کے آتا ہوں. رشک آ رہا ہے اسی عورت پہ. یہ ایک مسلم عورت رانی ہے، ملکہ، کوئین آف دا ہاؤس. آپ ذرا اس کو اپوزٹ کریں، اپوزٹ سوچیں. اور وہ کھانا کھانے سے پہلے عورت کبھی نہیں پوچھتی میاں سے کہنا ٹیک دس کریکر پلیز. جب کھانا گھر میں آ جاتا ہے اب اس مرد کو اس میں سے ملنا کیا ہے، یہ اس کے نصیب کی بات ہے.
ہم عورتیں سارا دن کھاتی ہیں اور مردوں کو ایک کھانا دیتے ہیں جو اینڈ پر وہ بھی کہتے ہیں باہر ہی نہ چلے کیونکہ سارا دن گھر کا کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں. کپڑے عورتوں کی الماریاں بھری پڑی، مرد غریب کے 4 سفید جوڑے اور 2-4 پھٹی بھی بنٹے. اگر جین پہنتے ہیں تو مزہ دھونے کی بھی ضرورت نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ کیا شاید میرے حال مہینے میں دھوتے ہیں. آپ سوچیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا. اب اپوزٹ کر لیں اس کہانی کو. عورت پہلے کام سے نکلی اسٹریس میں، تھکی ہوئی بھی ہے سارے دن کی، پھر اس کو گھر جا کے بچوں کا کھانا پکانا ہے، بچے اسکول میں بھی، اور اس کو پتا بھی دودھ نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، پیاز نہیں ہے. پھر وہ کہیں گاڑی نکالتے ہوئے ایک دم اسے لگ بھی گئی، خوف یہ ہے کہ اب میاں نے پوچھنا ہے یہ گاڑی کیسے لگی. پھر اس کے بعد گئی کہیں پاکستانی اسٹور سے پیاز پکڑے، مرچیں پکڑی اور وہ گھی پکڑا، کیونکہ ان 3 چیزوں سے پاکستانی کھانا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ وہاں جلدی جلدی پے کر کے آتی ہے، جی میں نے ادھر سے بھی دودھ لینا ہے بٹ لینا ہے. اتنے دیر میں پتہ چلا بچے کے اسکول سے فون آ رہا ہے، اگر آپ نہ آئی تو یہ ہوگا. اب وہ اسٹریس میں ماری بھی، پہلے بچے کے اسکول گئی، وہاں جا کے سوری کیا، پھر اس کو گھر میں لائی، اور خوف یہ ہے کہ میاں کے آنے کا ٹائم ہے. گھر آئی، وہ ساری گروسری پڑی ہے، کوئی گرم ہو رہا ہے، کوئی ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ چولہے پہ کھانا رکھا. آپ بتائیے کون سی عورت اچھی؟ اس سے زیادہ تو میرا حال ہے مجھے بولنا ہی نہیں چاہیے. آپ بتائیے کیسی آزادی ہے؟ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ گھر کی نیم ملکہ بننا چاہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں جس چیز کے لیے آج کا کلچر لڑکیوں کو شروع سے چلاتا ہے نا، چھوٹے سے لے کے بڑے ہونے تک، وہ سب کچھ آپ کو اللہ کے دین میں ایسے ہی مل جائے گا. آپ کیریئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کا کیریئر جو اللہ بنایا وہ ویسے نہیں بن سکتا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے پڑھ رہے تھے اب جاب بھی ساتھ کریں، کیونکہ میں نے مزید پڑھنے کے لیے لون لینا ہے یا پیسے جمع کرنے ہیں. جو اللہ نے پہلے باپ، پھر شوہر، پھر بھائی، خدا نہ خواستہ اگر فوت ہو جائے میاں تو پھر بھائی واپس لے لیتے ہیں، پھر بعد میں بیٹے، 4 کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے کو لائٹ مائنڈیڈ رہیے، آپ سرخی پاؤڈر لگائیں، کپڑے پہنیں، گھر صاف کر دیں، کھانا پکائیں، مرد آپ سے خوش ہیں. اور یقین کریں کل کی دادی اماں سے دادا ابو زیادہ خوش تھے، حالانکہ دادی اماں 100 کرون بھی نہیں کما کے لاتی تھی. آج کی خاتون 20,000 بھی کما لائے گی، مرد پھر بھی کہتا ہے کہ تو نے کیا ہے، کر کیا رہی ہے. اور پھر ساری باتوں کے بعد مرد کو خوش بھی کرنا ہے، اور کل پھر دونوں نے ساتھ ہی نکلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد صبح نکلے اور وہ صرف اپنی تیاری کر لیں تو بڑی بات ہے، آپ جائیں، آپ باقی کام چھوڑیں، اور عورت سارا کچھ کرا کے آئے اور پھر بعد میں گھر کی بھی کرے، پھر بچے بھی عورت پیدا کرے. پیریڈز ہیں تو اس کے پین عورت کو ہیں، مینوپاز ہے تو اس کی تکلیفیں عورت کو ہیں. الرجال قوامون علی النساء. دوسری ریزن مرد کی بڑائی کی کیا ہے؟ پہلی ہم نے بتائی فزیکل اس کی اسٹرینتھ، دوسری کیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ شوہر اپنے بیوی پر مال خرچ کرتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نقطہ دیا ہے جس کو آج ہم نہیں سمجھے. جب مرد کما کے لاتا ہے نا عورت اس سے ڈرتی ہے، فطری بات ہے. اوپر کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، نیچے کا نیچے ہوتا ہے. ہم جس سے لیتے ہیں ہم اس سے دبتے ہیں. قرآن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے اس بارے میں کہ احسان جو ہوتا ہے وہ تمنع اللسان المنور، یعنی احسان تمنع اللسان، کہ احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. جس سے ہم دبتے ہیں اس کے آگے کرتے ہیں. جب مرد کماتے ہیں تو آف کورس بیوی کو اس کے ساتھ دبنا پڑتا ہے. دبنے سے مراد کوئی یہ نہیں دبنا یعنی عاجزی محبت، کیونکہ اسے جیسے بچہ جب تک اس کو ماں سے لینا ہوتا ہے، ماں باپ سے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ مسکین بنے جو بھی ہے وہ دبا ہوا. جس دن بچہ آپ کو ایک دکھی کہانی سنائی، یہ سب کرے اور پھر میاں سے کہ بیٹھ جاؤ میں تمہارا مجازی خدا ہوں، تو اسے کہنا بیٹھو مجھے نہیں چاہیے، تو مجھے حقیقی خدا بہت ہے. مال مرد کما کے لاتے کرنا تو عورت اس کی عزت بھی کرے گی، اس کا اہتمام بھی کریں گی. اور جو مرد کسی مجبوری میں، حالات میں، پریشانیوں میں آ کر اگر یہ کچھ نہیں کر پاتے، لا محالہ ان کے لیے کم ہے. اب ایک عورت کماتی ہے، پہلے وہ کماتی ہے، پھر وہ ایک خاص حالات تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی شادی جا کے کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ واپس آتی ہے، پھر وہ کما کے ایک خاص ٹیکس شو کرتی ہے. کل میں کسی کی باتیں سن رہی تھی انٹرو سیشن کے دوران، ہی باتیں لوگ کرتے ہوتے ہیں اپنے دکھ سکھ تو میرے بھی کان میں پڑتے ہیں. ایک نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا ہوا، آپ دکھتی نہیں. کہنے لگی میں نے ویکینڈ بھی شروع کر دی ہیں جاب. کیوں؟ کہتی میں نے اپنے شوہر کو بلانا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,40,000 سال کا نہیں کماؤ گی تو تمہیں ویزا نہیں ملے گا. اب وہ عورت ہفتے میں 5 دن کماتی تھی، اب 2 دن اور کما رہی ہے، اور وہ اپنی ساری روٹین سنا رہی تھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ خود کیوں نہیں چلی جاتی پاکستان؟ اتنی بیگار، اور پھر 2,40,000 کما کے پھر شوہر کا ویزا پاس ہوگا، پھر خیر سے شوہر ادھر آئیں گے، پھر عورت اپنا گھر لے گی. سب کو کہانیاں میرے سے زیادہ پتہ ہے. غیر فطری. آپ گاڑی سائیکل پہ یوں بیٹھنے کے بجائے یوں بیٹھے اور گاڑی آگے چلائیں، گاڑی کے اوپر ہی بیٹھے ڈرائیونگ سیٹ پہ اور منہ ادھر کی بجائے بیک پہ کریں، ٹھکے گی گاڑی. یہ پرسکون زندگی سے ہٹنے کا راز ہے کہ جب ہم مختلف کام کرنے لگتے ہیں. فطرت کی بانٹ ہے وہی ہے مرد کے ہاتھ میں. یہ مرد جب یہ کرتے ہیں تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پھر عورتیں حقیقت میں یہ کام کرتی ہیں. بس جو صالح عورتیں ہیں، جو اطاعتشار ہوتی ہیں، جو مردوں کی غیر موجودگی میں باحفاظت الہی مردوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں،
یہ پھر کریں گی، عورت کرے گی، مرد اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا، عورت کرے گی. بھئی کیا مشکل ہے؟ پھر تو عورت گھر بھی صاف کرے گی، کھانا بھی پکائے گی، وہ روز اپنے کام کرے گی اچھے، کیونکہ میرا مرد جو ہے وہ کتنے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے. اور اگر عورت کو آپ ایک نیم مرد بنا دیں تو پھر عورت صالحہ قانتہ رہے، یہ واقعی اس کا احسان ہے مرد کے اوپر، ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ایک مستشرق ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ قرآن محمد نے لکھا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ ان کا یہ یقین بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بل ہوا کلام اللہ. تو کہتے ہیں اگر نہ لکھا ہوتا انہوں نے تو میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس قرآن کی مصنف ایک عورت ہے، کیونکہ اس میں اتنے عورتوں کے حقوق ہیں، اور ہم ویمن رائٹس ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم دوسروں سے مانگتے ہیں. تو بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی حدیں بتا دیں.